لا إله إلا الله صل على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله. واعلم أن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت حنيفة اختار منها بعدها والباقي يختار منه سائر الرفاق ولم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. واعلم جان لو بأن عن ابی حنیفہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جاءت روایات فقہ حنفی میں بہت ساری روایات آئی ہیں، یعنی مختلف اقوال اور روایات آئی ہیں. غدت حنیفہ جاءت روایات غدت حنیفہ، امام اعظم سے ایسی روایات آئی ہیں جو ممتاز و روشن. غدت اختار منہا بعدها، ان میں سے بعض روایات امام اعظم نے اختیار کی ہیں، یعنی امام اعظم کا مذہب ہے. والباقی یختار منہ سائر الرفاق، اور باقی جو روایات ہیں ان ساری روایات میں سے وہ آپ کے سارے شاگردوں نے اختیار کی. رفاق یہاں دوست کے معنی میں مراد ہے، اس سے آپ کے شاگرد. فلم یکن لغیرہ جواب، بس فقہ حنفی میں امام اعظم کے جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں. یعنی فقہ حنفی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ امام اعظم ہی کا قول ہے. کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسا کہ اس بات پر کہ فقہ حنفی میں صرف اور صرف جو مسئلے کا جواب دیا گیا ہے وہ امام اعظم ہی کا قول ہے، آپ ہی کی روایت ہے. اس پر اقسم الاصحاب، آپ کے شاگردوں نے قسم ذکر کی، قسم کھائی ہے. یہ جو ہے وہ اشعار ہیں. اب اس کی شرح جو ہے وہ یہاں پر علامہ شامی جو ہے اس کو بیان کریں. پہلی ہیڈنگ یہاں پر جو لگائی ہے، عنوان ہے، وہ ہے هل يصح ان يكون للمجتہد قولان فی مسئلۃ، کیا مجتہد کے لیے ایک مسئلہ میں دو قول بیان کرنا درست ہے، یا ایک مجتہد سے کسی مسئلے میں دو قول ہونا یہ درست ہے، یہ صحیح ہے. یہ عنوان ہے. اب اس کے تحت علامہ شامی جو ہے وہ اپنا موقف بیان کریں. فرماتے ہیں اعلم بان المنقول عن عامة العلماء فی کتب الاصول، جان لو کہ اکثر علماء سے کتب اصول میں منقول ہے. اکثر علماء سے کتب اصول میں منقول ہے. اور وہ کیا منقول ہے؟ کہ انہ لا یصح فی مسئلۃ لمجتہد قولان للتناقض، کہ ایک مسئلے میں مجتہد کے لیے دو قول ہونا تناقض کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے. یعنی کسی ایک مسئلے میں مجتہد جو ہے وہ ایک قول بیان کرے گا، دو قول بیان نہیں ہو سکتے. فَإِنْ عرف المتأخر منہما تعین کون ذلك رجوعا، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. فَإِنْ عرف المتأخر منہما، پھر اگر متاخر قول کی پہچان ہو جائے ان دو میں سے، تعین کون ذلك رجوعا، یہ چیز جو ہے کہ دو اقوال میں سے
دوسرا کون سا ہے؟ اس کی پہچان ہونا یہ متعین کر دے گا کہ پہلے قول سے رجوع ثابت ہو، وَإِلَّا وگرنہ کیا ہوگا، واجبت واجب ترجیح المجتہد بعدہ، ورنہ مجتہد فی الشرع کے لیے، مجتہد فی المذہب کے لیے، بعدہ مجتہد فی الشرع کے بعد، بشہادت قلبی اپنی قلبی شہادت کے ساتھ، مجتہد فی الشرع کے بعد مجتہد فی المذہب کیا کرے گا، دو اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دے گا۔ یعنی مثلا امام اعظم ابو حنیفہ سے دو قول مروی ہیں، اگر ان دو قولوں میں سے یہ ان دو اقوال کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے پہلا کب کا ہے، دوسرا کب کا ہے، پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے، یہ پہلے دوسرے کی جب ہمیں تعیین معلوم ہو جائے کہ یہ پہلے فرمایا ہے یہ بعد میں، تو بعد والا قول جو ہے وہ قابل ترجیح ہوگا اور پہلے سے رجوع ثابت ہوگا۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر جو بعد کے مجتہد فی المذہب ہے جیسے صاحبین، اب صاحبین تک ایک امام صاحب کی دو روایات پہنچی اور ترجیح نہیں ہے، ان میں سے مقدم اور مؤخر کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، مجتہد فی المذہب جو ہوں گے وہ اپنے شہادت قلب کے ساتھ کسی ایک قول کو ترجیح دینا ان کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ حنفیہ کی مشہور کتب میں، بعض کتب حنفیہ مشہورہ میں یہ مسئلہ مشہور ہے۔ وفی بعضیا اور بعض میں ہے کہ انہ اذا لم یعرف تاریخ علم یعرف تاریخ، اگر تاریخ معلوم نہ ہو سکے، فإن نقل عن احد القولین عنہ ما یقویہ فہو الصحیح عنده، پھر اگر دو قولوں میں سے ایک جو ہے جو ان سے نقل کیا گیا ہے، ما یقوی ہے، دو قولوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ ما یقوی ہے، اس کو خود امام نے تقویت دی ہو، فہو صحیح عندہ، تو وہی قول جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ یعنی دو قول نقل ہیں لیکن ایک قول کو خود صاحب مذہب نے تقویت دی ہے، دلالتاً دی، اشارتاً دی، ٹھیک ہے، تقویت مل گئی تو وہ قابل عمل ہو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، وَإِلَّا فَإِنْ وَجَدَ مُتَّبَعٌ فَإِنْ وَجَدَ مُتَّبَعٌ بَلَغَ الاجتہاد فی المذہب، پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، وَإِلَّا فَإِنْ وَجَدَ مُتَّبِعٌ، اور اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی امام سے دو قول جو مروی ہیں ان میں امام نے بھی کسی کو تقویت نہ دی ہو، اشارتاً دلالتاً، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسا متبع یعنی مقلد، مجتہد مقلد ہو اور بلغ الاجتہاد فی المذہب، اور وہ اجتہاد فی المذہب یعنی مجتہد فی المذہب کے درجے کو پہنچا ہوا ہو، تو اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ مل جاتا ہے تو رجح بما مر من المرجحات، تو پھر وہ کیا کرے گا، جو پیچھے جو ہے وہ مرجحات گزرے ہیں کہ ترجیح کیسے کیسے دینی ہے، وہ جو ہے وہ مجتہد فی المذہب جو ہے جس روایت کو ترجیح دے گا اس پر عمل ہوگا، ان واجدہ، اگر وہ ترجیح عمل ہوگا، ان واجدہ متبع بلغ الاجتہاد، کوئی ایسا متبع یعنی مقلد، مفتی، بلغ الاجتہاد فی المذہب، جو اجتہاد فی المذہب کو پہنچا ہوا ہو، یعنی مجتہد فی المذہب ہو، رجح بما مر من المرجحات ان وجہ، تو وہ ترجیح دے گا ان دو مختلف روایات یا ان دو مختلف
اقوال میں جو امام سے مروی ہیں ان مرجحات کے ساتھ جو گزر چکی ہیں ان وجہ اگر وہ پائی جا رہی، اگر وہ مرجحات پائے جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ وہ ترجیح دے گا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو وَإِلَّا يُعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَتِ، اور اگر یہ مرجحات نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ترجیح دینے والی چیزیں جو ہیں وہ جو پیچھے مذکور ہو چکی وہ نہ پائی جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ مجتہد فی المذہب جو ہوگا وہ عمل کرے گا بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَتِ، اپنے شہادت قلب کے ساتھ جس روایت پر چاہے امام سے جو مروی روایت ہے اس میں سے جس پر چاہے وہ عمل کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ مجتہد فی المذہب کے لیے ہے کہ امام سے امام نے مذہب جو ہے یعنی مجتہد فی شرع جو ہے اس سے دو روایتیں آ رہی ہیں اور ان میں تطبیق نہیں ہو سکتی، کوئی مرجع نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ ان دو میں سے جس پر چاہے عمل کرے لیکن شہادت قلب کے ساتھ، یعنی دل اس کا جس روایت پر مطمئن ہو جس قول پر مطمئن ہو اس پر وہ عمل کر لے۔ یہ تھا مجتہد فی المذہب۔ اب آگے آ گیا وَإِنْ كَانَ عَامِيًا، اگر وہ عامی ہے عام آدمی ہے، اتبع فتوى المفتی فیہ الاتقى الاعلم، اگر عامی ہے تو وہ اتباع کرے گا اس مفتی کے فتوے کی اس معاملے میں جو مفتیان کرام میں سب سے بڑا متقی ہے اور سب سے زیادہ علم والا، اتقا اور اعلم دونوں اس میں تبدیل ہیں، سب سے بڑا متقی بھی ہو مفتی بھی ہو اور سب سے بڑھ کر مفتی بھی ہو متقی بھی ہو اور سب سے بڑھ کر عالم بھی ہو، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفتی مفتی اعظم جو فتویٰ دے، عامی جو ہے وہ اس پر عمل کرے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَفَقِّهًا تَابِعَ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور اگر وہ علم فقہ سیکھنے والا متفقہ ہے، تفقہ حاصل کر رہا ہے تو تابع المتاخرین، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ متاخرین علماء کی اتباع کرے گا، یعنی متاخرین علماء وعمل بما هو اصوب واحوط، اور وہ عمل کرے گا اس پر جو اس کے ہاں زیادہ درست اور زیادہ محتاط ہے، احتیاط والا ہے، اس پر عمل کرے گا۔ قضا فی التحریر للمحقق ابن الحمام، یہ ساری بحث جو علامہ شامی نے ذکر کی یہ صاحب فتح القدیر کی اصول فقہ پر یہ کتاب ہے التحریر، یہ اس میں اس کے باب الخامس فی القیاس، یہ بات تحریر باب الخامس فی القیاس مسئلہ بائی ابھی سب لوگ بائی تھا متضلی تھا، اس کی بحث میں امام نے ذکر کی۔ اب خلاصتاً اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجتہد امام سے اگر دو قول منقول ہوں، پہلی بات ہے کہ کتب اصول میں اس کو درست نہیں مانا گیا کہ کسی ایک مسئلے میں دو قول امام سے آئیں، یہ درست نہیں ہے کیونکہ ان میں تناقض آئے گا۔ اب اس کو پہچاننے کی کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ بتا دیا کہ ان میں سے اگر مؤخر کا پتہ چل جائے کہ بعد والا یہ ہے تو بعد والا یہ قابل عمل ہوگا، پہلا قول قابل عمل نہیں ہوگا، پہلے سے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر مجتہد فی المذہب جو ہوگا وہ اپنی شہادت قلب کے ساتھ ترجیح دے گا، جیسے صاحبین نے ترجیح دی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو اور تاریخ بھی معلوم نہ ہو، پھر اگر نقل کیے گئے دو قول امام سے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کسی ایک قول کو امام نے اشارتاً دلالتاً اقتضاء ترجیح دی ہے، اگر ترجیح دی ہے تو وہی صحیح ہو، اور اگر نہیں دی تو اب دیکھیں گے کہ ہم ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو مجتہد
مذہب کے درجے کا. اگر یہ آدمی مل جاتا ہے مقلد ہو اور مجتہد فی المذہب ہو تو وہ اگر ان دو روایات میں جو مرجحات ہیں ان کے ساتھ کسی ایک روایت کو یا قول کو ترجیح دے تو اس پر اور اگر یہ چیز بھی نہیں ہے تو میں کوئی قابل ترجیح چیز بھی نہیں ہے کہ ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دی جائے کوئی مرجح نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے پھر وہ جو مجتہد فی المذہب ہوگا وہ اپنی شہادت قلب یعنی اطمینان قلب کے ساتھ جس قول پر اور جس روایت پر عمل کرنا چاہے کر سکتے اور اگر وہ عامی ہے مجتہد نہیں ہے عام آدمی ہے تو وہ سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے متقی اور سب سے اعظم مفتی کے فتوے کی اتباع مفتی اعظم جو ہوگا اس کے فتوے کی اتباع عام لوگ کریں گے اور اگر وہ طالب علم علم دین سیکھ رہا ہے تو پھر متاثرین کی وہ پیروی کرے گا کہ متاثرین احناف نے اس بارے میں کیا اور عمل کرے گا اس پر جو زیادہ اسبب زیادہ درست اور زیادہ محتاط